اور فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب تم یہ نافذ کر رہے ہو، جب ان سزاؤں کو تم نافذ کر رہے ہو، تو تمہیں کسی قسم کا رحم اور ترس نہیں آنا چاہیے۔ اور اگلی بات فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان لوگوں کو سزائیں سر عام دیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ ہوتا کیا ہے؟ لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سفارشوں کی بنیاد پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تعلقات کی بنیاد پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کیس کمزور بنایا جاتا ہے، عینی شاہدین، گواہ، آئی وٹنس، اس میں کمزوریاں رکھ دی جاتی ہیں، ایویڈنس گم کر دیے جاتے ہیں، کیس کو کمزور بنا دیا جاتا ہے تاکہ جج فیصلہ کرنے میں ایک مضبوط موقف اختیار نہ کر سکے۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے کہ مجرم کو ہم سزا نہیں دیتے، اور اگر سزا دیتے بھی ہیں تو انہیں جیل کی 4 دیواریوں کے اندر دیتے ہیں، کال کوٹریوں میں دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ جب ایسے مجرموں کو سزا دیں، انہیں سر عام دیں، کھلے عام دیں، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور جن اسلامی ریاستوں میں اس طرح کی برائیوں کے ارتکاب میں ملوث لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، ہم سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں حدود اور تعزیرات کا نظام نافذ ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ قاتل کو سر عام اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آج فلاں کیس میں فلاں قاتل کو پھانسی دی جائے گی یا اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ انہوں نے باقاعدہ مخصوص جگہ بنا رکھی ہیں، اور ٹی وی میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اس شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ وہاں کوڑے برستے ہیں، لوگوں کو عام دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ہم نے مجرم کو سزا دی ہے۔ پاکستان میں کسی زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، سر عام سزائیں دی جاتی تھیں۔ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو سیاسی مقدمات میں پھنسا کے سزا دی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن بعض کیسز ایسے تھے جس میں پکڑے جانے والے ملزموں کو سر عام پھانسی دی گئی۔ لاہور میں ایک بہت بڑا ایک پپو گینگ تھا، بچوں کو اغوا کرنے والا گینگ، بڑی تیزی سے بڑے بڑھتے ہوئے رجحانات تھے، بچے اغوا ہوتے تھے۔ سر عام شام کو پتہ چل جاتا کہ فلاں گلی میں بھی بچہ غائب ہو گیا، فلاں گلی میں بچہ غائب ہو گیا۔ بالآخر وہ پپو گینگ کے افراد پکڑے گئے اور انہیں لاہور کی جے روڈ کی سڑک پہ سر عام ان کو پھانسی دی گئی۔ وہ گینگ نہ صرف بچے اغوا کرتا تھا، بچوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرتا تھا، اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ جب انہیں سر عام جے روڈ کے اوپر پھانسی دی گئی
تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس واقعے کے بعد جب سرعام ان کو جے روڈ پہ لٹکایا گیا، لاہور میں پورے 6 مہینے تک کوئی بچہ اغوا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان سزاؤں میں لائف ہے، ان سزاؤں میں حیاتی ہے۔ کیسے حیاتی ہے؟ یاد رکھیں، جب ایک قاتل کو اس کے جرم کی پاداش میں اس کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے تو سوسائٹی میں ایک میسج عام دیا جا رہا ہے، لوگوں کی جان کی حفاظت کے تحفظ کا میسج جا رہا ہوتا ہے، ایک عبرت کا میسج جا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں ملوث پائے گئے لوگوں کو آپ کوڑے مارتے ہیں یا سنگسار کرتے ہیں، ایک شخص کو سنگسار کیا جاتا ہے یا ایک شخص کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے لاکھوں بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کا سامان ہو رہا۔ جب ایک ڈاکو کو یا ایک چور کو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو میسج پوری سوسائٹی کو جاتا ہے کہ صرف ایک چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، بلکہ آپ سب کی جو مال ہے اور آپ کا قیمتی سامان ہے اس کی حفاظت کے تحفظ کا میسج جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں سب سے کم شرح ہے جرائم کی، وہاں اس لیے کہ یہ سزائیں نافذ ہیں اور سرعام ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں جو حج اور عمرے کے مواقعوں کے اوپر جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہے، سونے کی دکانیں، زیورات کی دکانیں وہ کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ کسی کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا کہ میری دکان میں ڈکیتی پڑ جائے گی اور چوری ہو جائے گی۔ یہ ہے تحفظ، یہ ہے سماجی تحفظ، یہ ہے آپ کو ہر قسم کے وارداتوں سے اور کرمنل سے محفوظ رکھنے والا سماج۔ اور کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بھی دیں، اعلانیہ سزائیں دیں۔ یہ جو ہم آج کل اخبارات میں واقعات پڑھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو پکڑیں، ان کو مینار پاکستان پہ لٹکائیں، ٹی وی پہ لائیو دکھائیں، سماج میں عبرت کا میسج جائے۔ کل کو کسی کی بچی اور کسی بچے کے ساتھ کسی کو بدفعلی کرنے کی جرت نہ ہو۔ اسلام ایک فطری قوانین کا حامل مذہب ہے، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے سزائیں دینے کا۔ اللہ نے جتنی بھی سزائیں رکھی ہیں وہ آپ کی جان، مال، عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے رکھی ہیں۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ انہیں وحشیانہ سزاؤں سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے منفی نتائج اور اس کے منفی اثرات کا وہ سماج سامنا کر رہا ہے جو غیر فطری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں ایک محرم اور غیر محرم کی پہچان ہے، وہاں آپ کو اس طرح کے بھی خوفناک واقعات سننے کو ملیں گے کہ اللہ معاف کرے کہ فزیکل ریلیشنز میں ماں بیٹے کا تعلق بھی سامنے آتا ہے، باپ بیٹی کا تعلق بھی سامنے آتا ہے۔ یہ وہ آزاد، ایک اپنے آپ کو بہت ایڈوانس سمجھنے والی کنٹریز کی اخلاقی حالت یہ ہے، اور اسلام نے ایک آئیڈیل، باعزت اور حیادار معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ان سزاؤں کو نافذ کیا ہے۔ اور یہ سزائیں ہم نے کہا صرف عبرت کے لیے ہیں،
نصیحت کے لیے ہیں، تاکہ لوگ ڈریں، ان کے اندر خوف پیدا ہو۔ اور سب سے پہلی جو میں نے بات کی تھی کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کی حقیقت سے آشنائی حاصل کریں، اسلام کے فلسفے سے ہمیں آگاہی حاصل ہونی چاہیے، اور قطع نظر اس چیز کے کہ سوسائٹی، صحبت، ارد گرد کا ماحول یقیناً انسان کی ذہن کے اوپر اور اس کی نفسیات کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان اگر ہم نے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تو ہمیں فطری زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا، سچائی کی طرف لوٹنا ہوگا، عبادات کو معمول بنانا ہوگا، ذکر اذکار کو معمول بنانا ہوگا، اور یقیناً ان برائیوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے اسلام کے فطری نظام کو، فطری قانون کو ہر انسان کو اپنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق، اس کی پیدائش فطرت کے عین مطابق ہوئی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ کیسے انسان کے اندر یہ ایک فکرہ یا جملہ ادا ہوتا ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے؟ یہ اس کی سلیم الفطرتی بول رہی ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت بول رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سچائی پہ پیدا کیا ہے۔ یہ بات کی بات ہے، ہمیں قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، نبی بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن انسان بعض دفعہ اپنی فطرت کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ اس کی فطرت سلیمہ ہے، اس لیے انسان کو اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اسلام بھی چونکہ عین فطرت کے مطابق ہے، اسلام سب سے بڑا انسانیت کا لمبردار ہے۔ ہمیں فطری قوانین، وہ فطری قوانین کون سے ہیں؟ فطری قوانین حقوق اللہ کی ادائیگی کے حوالے سے فطری قوانین، حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے فطری قوانین،